سب سے پہلے تو یہ بتائیں میرے آنے میں جو تالیاں بجائیں آپ نے یہ کہاں سے سیکھی؟ صاف صاف بات ہوگی آج اسکول سے سیکھی نہیں، سچ بات کریں گے آج، اسکول سے نہیں سیکھی، کہاں سیکھی؟ گھر سے سیکھی۔ جی صاف بات ہے، امی اور ابو نے سکھائی ہیں کہ اس طرح کے معاملے کے اوپر ایسے ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کبھی ویسے بچپن میں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ کہ انسان نے یہ حرکت کب سے شروع کی؟ سوچے ذرا، کبھی تو ذہن میں آیا ہوگا کہ سر کوئی اور طریقہ ہوتا کسی کی تکریم کرنے کا۔ بہرحال یہ جو تالی کلچر ہے نا، یہ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے نکالیے۔ یہ جب بھی کوئی اسپیکر آئے اور اس کو تالیوں کا شوق ہو، سمجھ لے کہ 2 نمبر آدمی۔ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اس عمر میں 24 سال میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ کو یہ شوق ختم نہیں نہ ہوں گے کہ لوگ میرے بارے میں کتنی تعریف کر رہے ہیں، تب تک آپ ابھی اگے ہی نہیں ہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ مسلم آئیڈینٹی دور کی بات ہے، ہیومن آئیڈینٹی میں تو آئیں گے۔ ہیومن آئیڈینٹی، یہ کھڑے ہونے کا کلچر یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بتائیں، کھڑے کون ہوئے تھے؟ سب کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خلوص کو قائم رکھے، بالکل آپ نے اپنی نیت سے بالکل ٹھیک کام کیا، مگر یہ کس نے سکھایا؟ اسکول نہیں، بالکل بھی نہیں، اسکول نے نہیں سکھایا۔ سوری، ریلیجن، کون سا ریلیجن؟ بدھزم؟ اسلام میں کھڑا ہونے کا یہ اسلام میں سختی سے منع ہے کہ کسی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ نہیں، ٹیچر نے نہیں، امی نے سکھایا، ماننا پڑے گا۔ اٹھو آ رہے، کھڑے ہو جاؤ، بڑے آ رہے ہیں، السلام علیکم انکل۔ اور ایک پنڈی میں خاص کلچر ہے اور کسی شہر میں نہیں ہے، دونوں ہاتھ آگے کر کے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور حرکت کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ رسپیکٹ، ٹھیک ہے، چلے اس تک تو میں ٹھیک تھا۔ یہ سر کیوں جھکائے جاتے ہیں؟ یہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے نا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان کے کلچر میں سے سب سے بری چیز نکل جائے نا، اسلام کے اوپر ضرب لگاتی آتی، تو وہ یہ اس طرح کی حرکتیں۔ اب مسئلہ یہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اس وقت کہ سر میں تو بیٹھا رہوں گا، وہ جس کے لیے کھڑا ہونا تو اس کے اوپر کیا گزرے گی، یہ دماغ میں چل رہا ہے۔ انکل کیا سوچیں گے، باس کیا سوچیں گے؟ میری تو سر آپ نے تو کیریئر ختم کر دیا میرا تو۔ یس نو ہوگا نا ایسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان بھائی صاحب کی امی نے ان بھائی صاحب کے ساتھ غلط کام کیا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ معاشرہ پتہ کیسے ٹرین ہوتا ہے؟ پورا معاشرہ کیسے ٹرین ہوتا ہے یہ بتائیں؟ بالکل، معاشرہ گھر سے ٹرین ہوتا ہے۔ امی اور ابو اپنے بچوں کو ٹرین کرتی ہیں، معاشرہ ٹرین ہوتا ہے، بس سمپل رول ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بڑا سمپل سا اصول ہے۔ اتنے سارے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو میرے الفاظ کے چناؤ میں نا ایک خاص قسم کی ترشی ہونی ہے، خاص قسم کی ایک ایسا فلیور میں نے ابھی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ اب سب کے سب اس وقت بزنس میں انٹرپرینورز ہیں نا، سارے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یس، سارے تو نہیں ہیں، مگر چلیں کوشش کی ہے سب نے کہ اپنا کام کریں کبھی نہ کبھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے۔ یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے اسلام میں، اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا، مگر
اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ بھی دوستی ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوستی کی بچے, ادھر کوئی دوستی نہیں, ادھر جو کرنا پڑے گا اینڈ میں جنت میں چلا جائے گا, بس باقی جو مرضی کرو. وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی, پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی تیری ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آؤں. یہ ہائیبریڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائیبریڈ ہے وہ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر, دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اسے کہا گیا خشک رہنا بیٹا, خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں اگر مجھے خشک رکھنا ہے تو. میں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا بھیا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی دی گل کرنا ہے, تو نبی ہے, یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہمیں. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے ہیں, نبی تو اب آنا بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لے بس. اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ہوتی, ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائیبریڈ اسی وقت ہم بن گئے. تالیاں, اچھا یہ جو تالی کلچر ہے نا, یہ تعریف کے اندر آتا ہے. اسلام میں منہ پہ تعریف کرنا منع ہے, کہ اسلام میں کسی کے لیے کھڑے ہو جانا منع ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اپنی آئیڈینٹی پہچانے. KPK میں بھی بزرگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ, اسلام میں منع ہے. صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. ہمیں کون سا ایسا تکریم کا نیا عنصر دیا گیا؟ کلچر. میں نے کہا نا کلچر اسلام کو کاؤنٹر کرنے والے حرکتیں کرتا ہے. اب میں اپنے باس کو یا اپنے سسر کے ساتھ ایسے کو نا السلام علیکم باجی, کیا ہوگا میرے ساتھ آپ کو ہی پتہ ہے. خواتین آپ تو گئی, آپ کو تو مطلب پتہ ہی کٹ جائے گا. سوچیں ہم اپنے باس کے ساتھ ایسے کریں السلام علیکم سر, بیٹھے میٹنگ شروع کریں, سلام کریں گے, مسکرائیں گے, مگر آپ کی جو نوکری گئی. اب اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہو رہے تھے نا, شولڈر سے کٹ نیچے تک آیا ہوا تھا, شولڈر لٹک گیا ہوا تھا, اٹھا کے لایا گیا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا تھا, اور اوس کے سردار ہے سعد بن معاذ. تو نبی علیہ السلام نے اب دیکھا سعد بن معاذ کو لایا جا رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوس کو, قوموا لسیدکم, کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. اور اوس والے حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے, کیونکہ کیا موقع پیش آ گیا تھا, کیا واقعہ پیش آ گیا تھا. یہ جو تالیاں کلچر ہے نا, یہ ایسی کوئی مادہ پرستی ہے کہ اپنی تعریف کا بھوکا کر دیتی ہے پھر آپ کو, اور پھر آپ صرف اور صرف اپنی تعریف کے لیے کلمے ایجاد کرتے ہیں, وہ والے محاورے ایجاد کرتے ہیں, وہ لطیفہ سناتے ہیں, وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ اس بات پہ تالی بجے گی, پٹھان میں پٹھانوں کی تعریف کر دو تالی بج جائے گی. ہمیں یہ بیسک شرک ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلام پکڑا ہوا ہے میں نے ہاتھ میں, قرآن کی بات کرنی ہے, آپ سے تالیاں بجوانی ہے. اس سے بڑا کیا شرک ہونا ہے؟ آپ کو خوش کرنے آئے ہو, اللہ خوش کرنے آئے ادھر. اگر مجھے آپ کی خوشی چاہیے, بیچ میں سے میں آپ کو پلیز کر رہا ہوں, تو پھر فلم کی کوئی سٹوری سناتا ہوں, کوئی نغمہ گانا لطیفہ, اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. اور قرآن پکڑ کے کیوں آپ لوگوں کی تعریفیں پہنچا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مسئلہ ہے کہ پھر اگر آپ کوئی نغمہ گانا بھی کر رہے ہیں نا, کوئی فلم ڈانس وہ بھی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل تعریفیں چاہ رہے ہیں, تو شرک نہ بھی ہو تو آپ کی کیمسٹری تباہ کر دیتا وہ, کیونکہ آپ کو بھی تعریف کی عادت ڈلوا دیتا وہ. اور جو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے نا, وہ اصلی غریب ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. روٹی کا بھوکا غریب نہیں ہوتا, تعریف کا بھوکا غریب ہوتا ہے. روٹی کا بھوکا چھوٹا آدمی نہیں ہے, خدا کی قسم تعریف کا بھوکا چھوٹا آدمی ہے. سب سے آسان اس بندے کو فتح کرنا ہے جس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہو, ایسے فتح ہوتا ہے وہ, اسپیشلی خواتین. میں نے آپ سے کہا نا 2 دفعہ کہا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو ٹو ڈو لسٹ بتانی ہے, تو وہ فٹ نہیں ہونی اس کرنٹ ماڈل آف آئیڈینٹی کے اندر. اس وقت آپ سب کا اور میرا کام ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے بتائیں کہ بھائی اس وقت آپ نے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر, کلچر سے نکال اپنے آپ کو. سوری آپس میں گنجل ہوئے ہیں, گنجل کھولنے پڑیں گے. کلچر سے باہر آ کے اسلام میں آ, پاکستان نے کلچر سے باہر آ کے اسلام کے کلچر میں آ. یہ جو KPK کے کلچر اس کو چھوڑ کے, خاندان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلام کے کلچر میں, ہر چیز کے اندر تجھے نہ کرنی پڑے گی, ہمت پیدا کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں خاندان کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ صرف یہاں پہ یوسف زئی اسد زئی ہیں,
وہاں پہ خاندان کی کوئی ویلیو، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ پہ ہی ایسے ہی ہے. میرے تو خاندان میں ہے کہ غیر سیدوں میں شادی نہیں کریں گے نہیں، بھیٹ پیٹی بڑی ہو جائے گی، بس سید آتی ہے بس، نہیں باہر نہیں جائے گی. میرے خاندان کی ایک وہ ہے، باؤنڈری ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ کا قانون ہے؟ بس یہ بتا دیں. تھپڑ مار لیں، ماں باپ ہے، مارنے آپ ماریں، میری کوئی غیرت میں کمی نہیں آتی باپ مجھے مار لے، 100 دفعہ ہمارے باپ ہے، مگر یہ بتا دیں ابو جی قانون آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نے جنت دوزخ میں ڈالنا ہے، تو میں آپ کا قانون مانتے ہی دوزخ میں چلا جاؤں گا. کیونکہ ابو جہل کو سجدہ کرنا یا فرعون کو سجدہ کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا آپ کے قانون کو سجدہ کرنا ہے. کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے بس. آپ کے حقوق بھی اس لیے پورے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ ابو کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو اللہ نے کہا یہ نہیں مان لینا. ایسے کوئی ماں باپ کے حقوق نہیں جو اللہ کے حقوق کے خلاف چلے جائیں. پتہ ہے نا اس بات کا. مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیس کنفیوژن ہے. سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا. میری اس وقت پلیز یہی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلا جو ٹو ڈو آئٹم ہے وہ آئیڈینٹی کی کلیئرٹی ہے کہ بھائی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیا نا کہ اسرائیل والے ماڈل پہ ہی آ جائیں. اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا، صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا. جب تک یونیورسٹیاں اور ریسرچز نہیں کھلتی، سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی، وہاں پہ بھی وہی والی اسکالرشپ نہیں آتی جو 1400 سال پہلے اسلام کی اسکالرشپ تھی جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی. اب تو خیر بہت آگے چلے گی بات. تب تک ہمارا کام نہیں شروع ہوا. میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ سر پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کی بات کریں. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں، میں خدا کی قسم یہی کہہ رہا ہوں. پاکستانی بھی رہیں، پاکستان کے بھی سارے کام کریں، ہمارا اپنا پاکستان ہے، مگر اسلام پہلے آتا ہے، اس کو پوری طرح سپورٹ کریں. علم پاکستان میں حاصل کریں گے، دیں گے ادھر. سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھیان میں رکھنا اس بات کو. یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسپیوناج نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، پاکستان بھی مسلمان ملک ہی ہے، مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک آئیڈینٹی کا تقاضا ہے میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے. یہاں پہ امریکن کوئی باغی نہیں ہو جاتا. امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں؟ امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے؟ وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹنی کا؟ کانسٹیٹیوشن میں میوٹنی میں وہاں پہ بھی پھانسی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی نیک اور بہت ہی راست باز آدمی ہے. مسلمان اگر ایک نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے. کس نے بندوق اٹھانے کے لیے کہا آپ سے کہہ رہا ہوں نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. کوئی نیپوٹزم، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ انبیاء کی بھی نہیں مدد کرتے، صحابہ کی بھی نہیں مدد کرتے. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. جو اسلام میں آ جاتا ہے فل مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو. اب نبی چونکہ سینٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں، ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے ان کو. جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس. اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں؟ ہر جگہ پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر جگہ نفاق پھیلا ہوا ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے نظام ہی توڑ دیا ہے. اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمتیں تب تک آتی رہیں گی جب تک نظام رہے گا. جب نظام توڑو گے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کرنا ہے. اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو، میں صرف اسلام دیتا ہوں. جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی خالی مل جاتا، آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. ایکچولی آج ساری دنیا اسلام سے نفرت اس لیے کر رہی ہے مسلمانوں کو واقعی کچھ نہیں مل رہا. ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کو کچھ نہیں ملتا، صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں اور یہ وہ اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے بس. سو فرسٹ اسٹیپ clarify who you are. What are you going to do? We have a current situation. کیا پتہ کل ایسی نہ ہو. We will redo the math at that time. Right now the math is very simple. پہلے میں خود تو پہچان لوں کہ کتنے رب ہیں ذرا دیکھوں تو صحیح. ہر جگہ پہ 18 تو رب بنائے ہوئے ہم نے. میں نے ابھی آپ کو خالی 4 لیئرز بتائی ہیں اور یہ ہارزونٹل سپلٹ نہیں کی، ورٹیکل سپلٹ کی آپ کی آئیڈینٹی کی. ورٹیکل سپلٹ میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کہانی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اسلام بچتا ہی نہیں ہے ہم نے آگے. اور بچا کچا بھی وہ مذہبی امور کی 4-5 نمازوں کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک شیشے کا پلیک کہ بعض نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں. لڑکی پوچھتی کہ نمازی ہے کہ نہیں، آپ پوچھتے ہیں لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، بس کافی خنم، بس ہی کیا ہے، پرفیکٹ عورت ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟
دین دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ آپ کی بچت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لا ہی نہیں ہے جس میں وہ یوسف کا بھائی آ سکتا ہے. اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا ہے. اللہ نے کہا ہے بادشاہ سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ مصر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹر نہیں ہونے دیتا. اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. دین الملک، بادشاہ کے دین میں وہ لا کی اسٹیپولیشن نہیں ہے. تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پھر کانسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ وہ بھی دین ہوا نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا دین ہوا. قرآن پاک خود بتا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی؟ سو بہت آسان کر کے کم از کم 6 دفعہ ریہرس کیے میں نے پورا کانسیپٹ، تاکہ کوئی بچہ یہ کنفیوژن میں نہ جائے کہ ساحل صاحب آئے تو تھے، ٹھیک ہے جمعے کا خطبہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت اور شہرت دو ایسے بھیڑی ہیں جو میری امت میں گھومیں گے، ایسے کھا جائیں گے انسان کو. تو کیا ہے یہی ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ کسی طریقے سے تالیاں زیادہ بچ ہیں بس. تو آپ کی عمر میں یہ بیماری آپ کو بتا دی جائے نا تو آپ کو اس کی طلب ختم ہو جانی چاہیے. ایٹ لیسٹ شروع ہو جائے گی، وہ بنا پڑ جائے گی کہ ہاں تالیاں نہیں بجوانی بھائی. میں یہاں کوئی سنگر ایکٹر ڈانسر نہیں ہوں. دل جو ہے نا وہ کھلنے چاہیے، آنکھیں آنسو آنے چاہیے. جو حالات ہمارے ہیں تالیوں کی بجائے جتنے آنسو ٹپکے ہیں اس کا مطلب اتنا اثر ہوا ہے. بات جو حالات ہیں ہمارے اس وقت ایک اس قوم کے لحاظ سے، ہمیں خود سوچیں جن حالات میں ہم ہیں. ہم کسی بھی لیول کے اوپر، کسی کے گھر میں بچہ مر گیا ہوتا ہے نا، وہ اس گھر میں نا کانسرٹ ڈانس گانے لطیفے نہیں چل رہے ہوتے ہیں. باہر کرسیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم چل رہے ہوتے ہیں، ہر جنازے پہ چل رہے ہوتے ہیں باہر. اور جس کا اپنا مرا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا ہوش کیا ہوتا ہے. تو ہمارے اس وقت بھی تو ایسے ہی حالات ہیں نا اس وقت. دیکھیں تو صحیح کیوں آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے؟ شناخت تو پہچانے اپنی کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے. 2.25 ارب مسلمان ہیں، کسی ایک خطے سے تو آواز اٹھے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے. کوئی تو بتائے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہاں یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا تھا. دنیا میں علی بن ابی طالب دوبارہ ایسے زندہ ہو سکتا ہے. میرے علاقے میں ابو بکر صدیق کی طرح کا بندہ رہتا ہے. یہ آوازیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ یہ شاہ رخ خان سلمان خان کیوں ملتے ہیں ہمیں ہر جگہ سے؟ اور بڑا اچھا ملتا ہے. ایسا ٹام کروز ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا ٹام کروز ہے، اور چلتا بھی ویسے ہے، بات بھی ویسے کرتا ہے، سب کچھ ایسے ہی کرتا ہے. تو کچھ تو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، کچھ تو ہوا ہے. ابھی بھی اگر میرا نام کوئی پیٹر جانسن ہوتا، میری بھی چمڑی گوری ہوتی، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے بیان میں کتنا اثر ہوتا آپ کے دلوں میں. اتنا مروب ہو چکے ہیں ہم کسی اور چیز سے، جو کہ میں نفسیات کی کتابوں کے اندر وہ بیماریاں دیکھتا ہوں خالی، سمجھائی. اور کیا پتا خدا نہ خواستہ اب بایولوجی کی کتابوں میں بیماریاں دیکھنا پڑی. ایسا وائرس اندر چلا گیا کہ پیتھولوجی چینج ہو گئی ہماری. یہ ہے مسئلہ اصلی. میری طرف سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہم سب اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اور پوتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا بہت ہائی توقعات لے کے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ لے کے جا رہا ہوں. آپ نے لیزی سلاٹ نہیں ہونا. ہر لیکچر کی طرح اگلا گھنٹہ موسٹ ان ایکٹیو ہوتا ہے ہم سب کا. اس کو آگے سنو بال بنانا ہے انشاءاللہ. اوکے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ جب کرتے ہوئے.